مولانا صاحب کی خواہش پڑی کہ وہ صدر پاکستان بنے اور 5 سالہ مدت پوری کریں صدر کے طور پہ، اور پھر جب ان کے پاس سمریاں جایا کریں گی اپروول کے لیے، جو پرنسپل سیکرٹری ہوگا اس کو پھر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ڈکشنری بھی پاس رکھنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آئندہ صدر پاکستان کون ہوگا؟ ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ کوئی عالم دین ہوگا، سیاستدان ہوگا، کوئی ریٹائرڈ شخصیت ہوگی؟ اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے الیکشن ملتوی ہونے کی ساری باتیں اب ختم ہو جانی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے مزید $17 بلین کے فنڈز بھی جاری کر لے لیے ہیں وزارت خزانہ سے۔ تیسرا معاملہ ہے نون لیگ کی ٹکٹوں کی تقسیم میں کیا ہو رہا ہے، راول پنڈی میں کیا ہو رہا ہے۔ چودھری نثار کو ہرانے کے لیے نون لیگ کی قیادت کن کو میدان میں لا رہی ہے؟ بار بار کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ چودھری نثار کو ہرا سکتے ہو یا نہیں ہرا سکتے ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ اس وقت صدر پاکستان رہ سکتے ہیں، اس وقت تک جب تک نئے صدر کا الیکشن نہیں ہو جاتا۔ الیکٹورل کالج موجود نہیں ہے، صرف سینٹ ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو اب صدارتی الیکشن کی بات ابھی سے چھڑ گئی ہے۔ کون ہے خواہش مند؟ وہ پہلے بھی تھے خواہش مند، لیکن امپیچمنٹ صدر کی نہیں کر سکے تھے، 30 ووٹ کم تھے، پی ٹی آئی کے مزید لوگ نہیں توڑے جا سکے تھے، وہ ریزائن کر گئے تھے، اور ریزائن بعد میں کافی لیٹر آن ایکسیپٹ ہوئے، لیکن 30 ووٹ کم تھے۔ اگر اس وقت ہو جاتے تو آج ایوان صدر میں عارف علوی کی بجائے ناظرین کون بیٹھا ہوتا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ ان کی خواہش تھی کہ میں صدر بنوں، پھر پیپلز پارٹی کی بھی خواہش تھی کہ آصف زرداری صدر بنے، یہ دو۔ اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف سے، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ مشترکہ صدارتی امیدوار لانے کی بات ہوئی ہے، اور مجھے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے کہ انہیں آئندہ صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون صدر بنے گا۔ ابھی یہ باتیں کافی قبل از وقت ہیں، الیکشن کے نتائج پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ 4 صوبوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے، صوبائی اسمبلیوں نے، نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے ووٹ دینا ہوتا ہے صدر کے لیے، اور جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے اسی کا نامنی صدر منتخب ہوتا ہے، جس طرح پہلے عارف علوی بنے ہیں، اس سے پہلے ممنون حسین تھے۔ تو مولانا صاحب کی خواہش بڑی ہے کہ وہ صدر پاکستان بنے اور 5 سالہ مدت پوری کریں صدر کے طور پہ، اور پھر جب ان کے پاس سمریاں جایا کریں گی اپروول کے لیے، جو پرنسپل سیکرٹری ہوگا اس کو پھر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ڈکشنری بھی پاس رکھنی پڑا کرے گی۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، الیکشن سے ہی جڑا ہے معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے سیکورٹی فورسز کی خدمات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے اور ان سے پوری ڈیٹیل مانگی ہے کہ ہمیں کتنی سیکورٹی چاہیے، فوج کتنی چاہیے، پولیس کتنی چاہیے، رینجرز کی کتنی ضرورت ہے۔ تو معاملات الیکشن کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر جو کچھ کنٹروورسی کریٹ ہوئی، 17 ارب روپے مانگے تھے الیکشن کمیشن نے، وزارت خزانہ سے کچھ تاخیری حربے استعمال کیے گئے، کیوں کیے گئے وہ الگ ایک کہانی ہے۔ سیکرٹری خزانہ کو جب الیکشن کمیشن طلب کیا گیا امداد بسال کو، اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے یہ فنڈ جلدی جاری نہ کیے
تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ کو طلب کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کوئی کسی بات کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے فوراً وہ فنڈ جاری کر دیے۔ تو یہ کام پہلے بھی کر لیتے نا، طلبی سے پہلے نہیں ہونا ہمارے فنڈ۔ یہ فنڈ کون رکھ کے گیا تھا بجٹ میں؟ شہباز شریف حکومت رکھ کے گئی تھی، پی ڈی ایم حکومت۔ یہ کو نگران حکومت نے اپنی جیب سے نہیں نکال کے دینے تھے کہ جی بڑا فنڈ ہمارے پاس پڑے ہوئے پیسے جی، وہ کریٹ کر کے گئے تھے اسحاق ڈار بھی کہ یہ فنڈ 42 ارب روپے رکھے ہیں، یہ الیکشن کے انتظامات پہ خرچ ہونے ہیں۔ یہ معاملہ آگے اچھی طرح، اور امید ہے اب الیکشن میں کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے مسلسل لاہور میں، میاں نواز شریف کی صدارت میں، شہباز شریف کی صدارت میں، احسن اقبال ہیں، مریم نواز ہیں، کافی لمبی لسٹ ہے، 35 لوگ اس کے ممبر ہیں۔ وہاں راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے نشست ہوئی ہے، بالخصوص راولپنڈی کے حوالے سے۔ اس میں جو میری معلومات ہیں اب تک کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کافی حد تک کنفرم ٹکٹ ہیں، پہلے میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ حنیف عباسی اور بیرسٹر دانیال عزیز جو ہیں وہ شیخ رشید کا مقابلہ کریں گے راولپنڈی کے دونوں حلقوں سے، شہر کے دونوں حلقوں سے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں، چودھری تنویر صاحب کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل رہا ہے۔ دوسری جانب سجاد خان ہیں جنہوں نے ضمنی الیکشن 2018 میں لڑا تھا اور وہ 300 ووٹ کے فرق سے شیخ راشد سے ہارے تھے، شیخ رشید کے بھتیجے سے، یا ہروایا گیا تھا، جو بھی معاملہ تھا، بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوا تھا ان کا، اور اس زمانے میں نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے والا بھی نہیں بنتا تھا، بھاگ جاتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا اور ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے اور ہار گئے۔ پھر اختلافات حنیف عباسی کے ساتھ اور چودھری تنویر کے ساتھ ان کے نہیں سیٹل ہوئے۔ وہ ان کے قریبی دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں دانیال چودھری کی بجائے سجاد خان کو ٹکٹ مل رہا ہے۔ میں نے جو رپورٹس چیک کی ہیں، جو میرے پاس جو ڈسٹرکٹ کمیٹی تھی، طاہرہ اورنگزیب کے گھر میں میٹنگز ہوئی، پرویز شید صاحب بھی اس میں تھے، اس نے یہ سفارش کی ہے کہ سجاد خان صاحب کو ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیا جائے دانیال چودھری کے نیچے، اور ان کی یا تو پھر صوبے میں وزیر بنا دیا جائے بعد میں، یا پھر ان کے گھر سے ان کی اہلیہ یا ان کی بیٹی کو خواتین کی مخصوص نشستوں پہ ٹکٹ دے کے ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے۔ یہ بات ابھی چل رہی ہے۔ دوسرا جو سب سے انٹرسٹنگ معاملہ تھا، 2 حلقے ہیں راولپنڈی کے بڑے اہم، ایک اور ٹیکسلا وا کینٹ، چکری کلر سیداں، راولپنڈی کا کچھ اڈیالہ روڈ کا علاقہ جس میں اڈیالہ جیل بھی آتی ہے، وہاں سے پچھلی دفعہ چودھری نثار علی خان سرور خان کے مقابلے میں ہار گئے تھے۔ سرور خان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ چودھری نثار علی خان یہ کہتے رہے کہ انہیں سازش کے تحت زبردستی ہروایا گیا ہے، اور ہروانے والے بعد ازاں ان کے پاس معذرت کرنے بھی جاتے تھے۔ اب جو معاملہ ہے، سرور خان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں۔ ٹیکسلا میں سرور خان کا گروپ ہمیشہ مضبوط رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل جو میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں پارلیمانی بورڈ کی، اس میں بیرسٹر عقیل ملک ہیں، یہ امیدوار ہیں ٹیکسلا واکنڈ سے نون لیگ کے۔ عمر فاروق صاحب بڑے معروف وہاں سے ایم پی اے رہے ہیں، وہ بھی پارلیمانی بورڈ کے ممبر ہیں۔ تو وہاں میاں نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا، بیرسٹر عقیل سے، آپ بتائیں کہ چودھری نثار کو آپ کیسے ہرائیں گے؟ اس پہ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چودھری نثار یہاں سے الیکشن نہیں لڑ رہے جی، سرور خان لڑ رہے ہیں، اور سرور خان کی پوزیشن جو ہے استحکام پاکستان پارٹی میں جانے سے کمزور ہوئی ہے۔ یہ اور جو دوسرا حلقہ ہے چکری والا اور راولپنڈی والا، وہاں سے چودھری نعیم اعجاز ہیں اور انجینئر قمر الاسلام امیدوار ہیں، 2
ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جو نئی مجاز ہیں ان کے حوالے سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ایک سوسائٹی چلاتے ہیں, نجی ہاؤسنگ سوسائٹی, اور اس سوسائٹی کے معاملات کے حوالے سے راولپنڈی کی انتظامیہ سے جا کے کوئی چیک کر لے کہ کہاں ہیں, کیسے ہیں ابھی. اور مارکیٹ میں انہوں نے کچھ افواہیں بھی پھیلائی ہوئی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنا چندہ دے دیا اور مجھے ٹکٹ لازمی ملے گا. یہ ایک غیر مصدقہ باتیں مارکیٹ میں گردش کرتی رہتی ہیں. انجینئر قمر الاسلام جو ہیں پچھلی دفعہ ایم پی اے کا ایم این اے کا بھی لڑا تھا اور ایم پی اے کا بھی لڑا تھا, ہار گئے تھے اور تیسرے نمبر پہ آئے تھے اس حلقے میں, وہ بھی امیدوار ہیں. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں چودھری نثار علی خان کو ہروانے کے لیے نون لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ہر صورت ہروانا ہے. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ چودھری نثار کی کتنی تیاری ہے اور وہ کس تیاری سے الیکشن لڑیں گے. دوسرا معاملہ حنیف عباسی کا ٹکٹ تو میری اطلاع کے مطابق کلیئر ہے. پھر جاوید اخلاص صاحب ہیں, ان کا مقابلہ ہو رہا ہے راجہ پرویز اشرف سے, اسپیکر ہیں گجر خان کی نشست سے. راجہ پرویز اشرف بھی بڑے نو ڈاؤٹ ایک بڑے مضبوط امیدوار ہیں, حلقے میں بڑی پذیرائی ہے ان کی. جاوید اخلاص ضلع ناظم کے طور پہ بڑے پاپولر رہے, بڑی ڈیولپمنٹ کرائی. 2013 میں راجہ پرویز اشرف کو الیکشن بھی انہوں نے ہروایا تھا. پھر ایک اور معاملہ ہے ناظرین, راولپنڈی میں ملک ابرار کا ٹکٹ کلیئر ہے کینٹ کے حلقے سے, اور کافی اچھی اس کی ملک ابرار کی پوزیشن ہے. نواز شریف صاحب جب ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو ملک ابرار سے ان کا مکالمہ ہوا, میرے سورسز نے مجھے جو بتایا. تو میاں صاحب نے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد فائل کہا کہ ملک ابرار صاحب آپ نے بڑا زبردست مینج کر لیا ہے, یا اپنے مقابلے میں کسی کو درخواست بھی نہیں دینے دی پارٹی کے اندر سے. تو ملک ابرار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اسامہ چودھری جو ہیں, چودھری تنویر صاحب کے یہ بیٹے ہیں, یہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں اور ان کو کرونا ہوا ہے, بیماری کی وجہ سے آج انٹرویو دینے نہیں آ سکے. تو میاں نواز شریف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب اسامہ کو کہہ دیتے ہیں آپ کے خلاف درخواست دے دے, ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دے. تو ملک ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا میاں صاحب آپ جو مرضی فیصلہ کریں, میں آپ کے فیصلے کی تائید قبول کروں گا. تو ملک ابرار جو ہیں ان کے بھائی ملک افتخار کا ٹکٹ بھی کلیئر ہے, اسامہ کا ٹکٹ بھی کلیئر ہے. اب جو معاملہ ایک ہے تحصیل ناظم تھے راجہ حامد نواز صاحب, پی پی 14 ہیں ان کا حلقہ, یہ ابھی حال ہی میں نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. ان کو بھی ٹکٹ ملنے کے کافی امکانات بتائے جا رہے ہیں. تاہم ان کے مقابلے میں جو درخواست دی گئی ہے وہ ملک جہانگیر صاحب ہیں اور چودھری افتخار صاحب ہیں. یہ بھی چودھری تنویر صاحب کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے ٹکٹ درخواست دی ہے. لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد نواز کو ٹکٹ مل جائے گا, کیونکہ حامد نواز تحصیل ناظم کے طور پہ ان کے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور نمیال میں ان کا ووٹ بینک ہے, اور راجہ بشارت کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں, اور راجہ بشارت تحریک انصاف میں ہیں فی الحال, اور یہ تحریک انصاف میں نہیں گئے تھے. پھر ایک اور معاملہ ہے ناصر بٹ صاحب, جو میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, لندن میں رہے ہیں. وہ بھی راولپنڈی کی ایک صوبائی اسمبلی رتہ سے اور راجہ بازار کا ایریا ہے, وہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب نے ان کو کافی عرصہ پہلے جب پنجاب اسمبلی کے الیکشن پرویز لائی نے اسمبلی توڑی تھی تو عورتیں ان کو بھیجا تھا. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے. اب اس حوالے سے ضیاء اللہ شاہ جو ہیں ایکس ایم پی اے, وہ یہاں سے امیدوار ہیں. ضیاء اللہ شاہ کو حنیف عباسی اور چودھری تنویر سپورٹ کر رہے ہیں, اور ناصر بٹ کے ڈائریکٹ سفارش جو ہے میاں نواز شریف, مریم نواز شریف ہے. اور ناصر بٹ نے آ کے یہاں کارکنوں کو کافی حد تک متحرک بھی کیا ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے. آخری بات مری کی بتاتا چلوں, شاہد خاقان عباسی نے درخواست نہیں دی الیکشن. ان کے ایک پولیٹیکل سیکرٹری ہیں, ان کے دستے راست ہیں حافظ عثمان عباسی, وہ بھی انٹرویو میں اپیئر ہوئے ہیں اور وہ بڑے خواہش مند ہیں, کارکن ہیں,
بیسیکلی، اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بڑا ان کا دیرینہ تعلق ہے. انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا، اور میں پہلے ہی آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ مری سے الیکشن میاں نواز شریف لڑیں گے یا مریم نواز لڑیں گے، یہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. تو ناظرین، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.